اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور پر حملہ ہونے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے۔ تو چلتے ہیں۔ سلطان نور الدین عادل بادشاہ، پرہیزگار اور سنت رسول پر پیرا عمل ہونے والا بادشاہ تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظیفے میں خرچ ہوتا تھا۔ حج میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیڑی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی اور یہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ پھر جا کے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور پھر آنکھ لگ گئی، پر تیسری مرتبہ بھی یہی خواب نظر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے سلطان میری حفاظت کرو۔ تو بادشاہ اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جلال الدین تھا اور نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 مخصوص نوکروں کو ساتھ لے کر تیز روا اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے، اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پاک پہنچے۔ مدینہ پاک سے بہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف سے داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کرے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اطلاع کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال یعنی مال تقسیم کرنے والے ہیں، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا ہے کہ وہ دعوت میں شرکت کرے۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائے لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 2 قیری آنکھوں والوں سے مجھے خطرہ ہے، نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ کہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت غور و فکر اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا ہاں، 2 نیک مرد جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، جو مغربی بزرگ ہے، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے الگ رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہے
سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی مرد ہیں جن کا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں بہت سامان اور 2 قرآن اور واز کی کتابیں پائی، لیکن کوئی شک والی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں۔ سیلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ یہ قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نعوذ باللہ! یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سامان دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالی جل جلال کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کو وہیں قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری کھندق کھدائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مرد جرات نہ کرے، ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں کہ مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت میں آگ میں جلا دیا گیا۔ تو میرے دوستوں اور بہنوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دیکھا حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائے گی۔ ایسا کوئی مرد نہیں، ایسی کوئی قوم نہیں، ایسی کوئی حکومت نہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھے تو ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں۔ تو یہ تھا کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو کافر انہوں نے ایسا غلط کام منصوبہ بنایا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے ذریعے اپنی مدد فرما لی۔ تو شکریہ، اگر اچھے لگے ہو تو واقعہ تو چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دینا، اسی طرح میں آپ کے لیے خوبصورت واقعات لے کر آتا ہوں۔